لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین نمونہ عطا کیا ہے اور قرآن و سنت کے ذریعے سے ہمیں وہ عظیم راستہ عطا فرمایا ہے جس پر چل کر دنیا کی بھی راحتیں ہیں، آخرت کی بھی راحتیں ہیں۔ افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ بعض غیر مسلم لوگ حج کرتے ہیں، لیکن ان کے حج کے طریقوں میں سکھوں کی ایک کلپس دیکھی تو وہ سارے کے سارے تقریباً ننگے ہیں، سارے کے سارے تقریباً ننگے ہیں اور وہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام جو ہے وہ ستر کی ہمیں جو حکم دیتا ہے کہ جب بھی جو ہے انسان کہیں بھی جائے اور زندگی بھر ستر کا اہتمام کا حکم ہمیں دیتا ہے، تو اب ان کے اندر دیکھیے کہ چونکہ ان کے پاس قرآن و سنت کی روشنی نہیں ہے تو اپنا حج تو کر لیں جو بھی ان کا ہے، لیکن وہ ننگے ہو کر کر رہے ہیں، اور ننگا ہونا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، انسان میں حیا آتی ہے۔ افسوس و دکھ کا مقام یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس قرآن و سنت کی روشنی نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کی روشنی ہوتی تو ایسے ننگے نہ ہوتے۔ اور بدھسٹوں کو دیکھیے، بدھسٹ اپنے حج کرنے جاتے ہیں تو زمین پر گھسٹ گھسٹ کر جاتے ہیں، گھسٹ گھسٹ کر جاتے ہیں۔ اس لیے ان بدھسٹوں کو بھی ہمیں اسلام کی دعوت دینی چاہیے، اور اگر جو بھی آپ کو زبان آتی ہے ہندو کو دعوت دیں، سکھوں کو دعوت دیں، بدھسٹوں کو دعوت دیں، پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دیں، اور مختلف آج کل فیس بک پر اور یوٹیوب پر اپنے پروگرام کر کے وہ ڈالیں، اور آپ کو جو زبان آتی ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کو بیان کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے آداب بیان کریں، تاکہ وہ اسلام کی طرف آنے والے بن جائیں۔ اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر ہم خدا نخواستہ ہم انہی مذہبوں میں ہوتے تو آج اسی طرح ننگے ہو کر ہم بھی یہ کام حج کر رہے ہوتے، یا اسی طرح بدھسٹوں کی طرح گھسٹ گھسٹ کر جا رہے ہوتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس سے ہزار گنا حج آسان ہے ہمارے اسلام کے اندر، اور وہ حج کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اس لیے ان سب کو حج کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت نصیب فرمائی ہے اور اس قسم کے طریقوں سے ہمیں محفوظ فرمایا ہے۔